السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، عمران خان صاحب نے جیل میں رہتے ہوئے، اڈیالہ جیل میں رہتے ہوئے جو ایک انٹرنیشنل میگزین کو انٹرویو دیا، دی اکانومسٹ کو، وہ ایک زلزلے کی طرح جو ہے وہ لگا ہے، خاص طور پر ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو، خاص طور پر ان کی مختلف اس حوالے سے وہ اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا ہے جناب کہ ہم ان کو لکھ رہے ہیں کہ آپ نے انٹرویو کیوں شائع کیا، اور ایک جیل کے قیدی کو اس طرح تو آپ شائع نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے جواب آنا باقی، اور جواب دینا پہلے ہی شروع کر دیا، اور دوسری طرف ٹویٹر نے بھی کہہ دیا ہے، دوسری طرف اکانومسٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے، اس نے گفتگو کی ہے تو وہ ہم نے چھاپی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے زلزلہ جسے اور اس کے بعد آفٹر شاکس ہوتے ہیں اس کے، تو اس کے آفٹر شاکس ابھی تک جناب برقرار ہے۔ آج میں نے صرف ایک پوائنٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اس آرٹیکل میں عمران خان صاحب نے اور بہت ساری جہاں باتیں کی، ان میں ایک بات یہ کی کہ امریکہ در حقیقت مجھ سے افغانستان کے حوالے سے اڈے مانگنا چاہتا تھا، تو میں نے اڈے دینے سے انکار کر دیا، جس پر جناب امریکہ مجھ سے ناراض ہوا، اور اسی وجہ سے جناب میری حکومت ختم کی گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر، خاص طور پر باجوہ صاحب سے اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر۔ ڈونلڈ لو نے جناب ان کا ایک لیٹر بھی جو ہے صاحب زر سیفر بھی پکڑا گیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ اب جو عمران خان صاحب کے آرٹیکل کا کنٹینٹ ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، پوری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے، مطلب اس وقت تک ہزاروں آرٹیکل اس پر شائع ہو چکے ہیں، ہزاروں اس پر پروگرامز کیے جا چکے ہیں، جو خان صاحب نے صرف ایک آرٹیکل لکھا ہے، 1171 ٹوٹل ورڈز کا جناب وہ آرٹیکل ہے۔ اچھا، اس میں جناب ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب الزام عائد کر رہے ہیں امریکہ پر کہ مجھ سے اڈے مانگے گئے تھے، جبکہ اڈے تو مانگے ہی نہیں گئے تھے، تو اڈے مانگے گئے تھے تو اس وجہ سے میری حکومت ختم کی ہے۔ تو اپریل 2022 کے بعد اب تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں، تو یہ بتائیں، پونے 2 سال ہو گئے، تو اب تک امریکہ نے یہاں سے اڈے کیوں نہیں مانگے؟ تو اڈے تو انہیں چاہیے نہیں تھے، امریکہ نے مانگے ہی نہیں تھے، تو یہ خان صاحب ایسے نمبر بنانے کے لیے جناب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب اس قسم کے اعتراضات ہوں گے تو پھر حقائق بھی سامنے آئیں گے، سوالات کے جوابات بھی آئیں گے۔ تو اس حوالے سے جناب میری ٹیم نے خاص طور پر ایک تھوڑی سی محنت کی ہے، اور اس حوالے سے کچھ ڈاکومنٹری پروف ساتھ لائیں، اور آج میں نے بتانا ہے کہ کیا اڈے مانگے گئے تھے یا نہیں مانگے گئے تھے، کیا عمران خان صاحب نے انکار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی ہے، تقریباً 1.5 منٹ سے بھی کم کی ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے کیوں پابند سلاسل ہیں اور اس طرح کی صعوبتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ افغانستان کے میں جو خاص طور پر افغانستان کی آزادی ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا رول کیا رہا ہے، اور افغانستان کے لوگ اپنی آزادی کے لیے پاکستان کے عمران خان کو اپنا ہیرو کیوں مانتے ہیں۔ آج صرف اس حوالے سے آپ سے بات چیت ہوگی۔ اچھا، یہ جو اعتراض ہے نا جی کہ امریکہ نے اس وقت اڈے مانگے تھے، اگر انہیں چاہیے ہوتے تو بعد میں مانگ لیتا، پونے 2 سال گزر گئے۔ تو حضور جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت مانگے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جناب ہمیں فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو۔ آپ تھوڑا دیکھیں، امریکی فوج یہاں افغانستان میں کب آئی؟ 2001 میں آئی اور 2021 میں گئی، یعنی ٹھیک 20 سال گزارے، اور 31 اگست آخری دن تھا جب ان کے آخری میجر جنرل جو تھے امریکی، وہ C-130 پر طیارے پر جناب روانہ ہوئے تھے، اور اس سے پہلے وہ آخری شخص تھا، اس سے پہلے جو آخری جناب ان کا جو جہاز تھا ان کا جناب فوجیوں کو لے کر جانے والا، وہ بھی 15 اگست 2021 کو یہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ یہ جو اڈے مانگے گئے تھے اس سے پہلے مانگے گئے تھے، اس کے بعد انہیں کس لیے ضرورت تھی؟ جب امریکہ کی یہاں پریزنس نہیں ہے، یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو وہ اڈے کیسے مانگے گی؟ اڈے مانگے کیسے گئے؟ یہ مانگے گئے جناب، میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں، بلکہ اس میں جناب یہ ڈان نے خاص طور پر اس کو جناب تحریر کی ہے، اور اس میں جناب یہ جو حوالہ ہے اس میں نیو یارک ٹائمز کا ہے۔ امریکہ نے خطے میں فوجی بیس کے لیے پاکستان پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، حالانکہ چند امریکی عہدیداروں کا خیال ہے کہ مذاکرات فی الوقت تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ ڈان اخبار رپورٹ کے مطابق نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے اس سے قبل بھی شدت پسندوں کے خلاف ڈرون حملے شروع کرنے کے لیے پاکستان میں ایک بیس کا استعمال کیا تھا، تاہم 2011 میں انہیں اس سہولت سے نکال دیا گیا تھا جب پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے تھے۔
تو یہ جناب آخری جو مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دفاعی مذاکرات ہیں، وہ جنوری 2021 میں ہوئے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے تو مذاکرات ہوئے تھے، بعد میں کیوں نہیں ہوئے، تو میں عرض کر دوں. پھر اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ 2021 جنوری 2021 سے پھر فروری 2023 میں یہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے، اور درمیان میں یہ تعطل کا شکار رہا. یہ وہی زمانہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی. انگریزی ایک ٹی وی چینل ہے HBO، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ سے اڈے مانگے جائیں تو کیا آپ اڈے دیں گے. اس کے جواب میں انہوں نے ایک مشہور زمانہ وہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ والا وہ ایک جملہ کہا تھا جو وائرل ہے. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. لیکن اس کے بعد اہم ترین جو بات تھی وہ شاہ محمود قریشی کی تقریر تھی. یہ جناب 25 مئی 2021 کو یہ سینٹ میں خطاب تھا. یہ وہی سینٹ ہے جس میں جناب اب کہا گیا ہے کہ الیکشن نہ کرایا جائے. اسی میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے پالیسی سٹیٹمنٹ دی، اور اس میں جو انہوں نے کہا وہ ان کا بڑا دبنگ قسم کا انداز ہے، مطلب شاندار قسم کا انداز ہے. وہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کا ان کا لہجہ تھا، اور جس دبنگ انداز میں انہوں نے گفتگو کی اس کے بعد بنتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پابند سلاسل لکھا تھا. انہوں نے جناب جو ایک اہم ترین بات کی تو انہوں نے کہا جی جب تک عمران خان کی حکومت ہے اس وقت تک آپ کو اڈے نہیں مل سکتے. یہ نہیں کہا PTI کی حکومت ہے، نہیں، جب تک عمران خان صاحب سے برسر اقتدار ہیں اس وقت تک آپ کو یہ اڈے نہیں مل سکتے. تو ہوا بھی ایسے، اور اس کے بعد اڈے نہیں ملے. اور آخری بات یہاں کچھ دوستوں نے اٹھائی اور میڈیا میں اسپیکولیشن چلی، اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں. جناب والا، میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا، اور ایک اور عرض کرتا چلوں گا. اس عوام کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا. ماضی کو بھولو، کوئی انشاءاللہ اڈا نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیکس میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا. The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan is in safe hands. پھر 16 اگست 2021 وہ جناب شورا آفاق خطاب عمران خان کا جس میں جناب انہوں نے کہا تھا کہ افغان عوام نے اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. کسی پاکستانی وزیر اعظم کا اس طرح کہنا، اور پھر آج وہ چاہے جیل میں بھی ہے اس کا اس کی تردید بھی نہ کرنا. یہ جناب یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے ایک تقریب تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ غلامی کی زنجیریں توڑنا ضروری ہوتا ہے جو افغانستان نے توڑی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی اپنی جو ہے وہ جسمانی غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، لیکن اصل جو غلامی ہوتی ہے وہ ذہنی غلامی ہوتی ہے. جب آپ کسی کے ذہنی غلام ہوتے ہیں تو ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، ان کی طرح بولتے ہیں، ان کا کلچر اپناتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب پر بہت زیادہ پریشر ہوا اور انہیں بار بار کہا گیا کہ آپ اس کی تردید کر دیں، لیکن ریکارڈ پر ہے کہ عمران خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے جو زنجیریں توڑنے والا بیان تھا اس کے حوالے سے کوئی
انہوں نے تردید نہیں کی. جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے. ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے, لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی. وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں, ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے آپ سے. اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا. ایک بات یاد رکھنا کہ جو امریکہ کو اڈوں کی ضرورت تھی وہ جناب جنوری 2021 میں, وہ 20 سال سے موجود تھا, اور یہ اب آج نہیں تو کل مورخ کہے گا اور خود امریکی دستاویزات سے بھی سامنے آئے گا کہ اگر عمران خان صاحب انہیں اڈے دے دیتے تو شاید امریکہ 20 سال بعد بھی افغانستان سے نہ جاتا. اسی وجہ سے افغان عوام عمران خان کو آج بھی جب وہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو وہ پاکستانی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں لیکن عمران خان سے حمایت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی آزادی میں عمران خان کا اپنا بہت بڑا کردار ہے, اور یہ صرف افغان عوام کے لیے نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ڈیکیڈز پر, کئی دہائیوں پر مشتمل چلا آ رہا تھا, اور عمران خان وہ واحد لیڈر ہے, اس کے کریڈٹ پر ہے کہ اس نے یہ ختم کرایا. صرف افغانستان کے عوام کو انہوں نے آزادی نہیں دلائی بلکہ جو امریکی تھے وہ بھی ایک افغان دلدل میں پھنس چکے تھے, اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے فوجیوں کی اموات ہو رہی تھی. ان کا سارا جناب جو بجٹ ہے وہ یہاں پر خرچ ہو رہا تھا اور حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو نہ صرف عمران خان صاحب نے افغانستان کو آزادی دلائی بلکہ اس مشکل صورتحال سے انہوں نے امریکہ کو بھی نکالا, اور نہ صرف نکالا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن تھی طالبان کے ساتھ, اس کے بعد جو امریکی فوجی ہیں وہ پاکستان کے ذریعے بھیجے گئے, پاکستان کے بیسز استعمال کر کے یہاں سے ان کو روانہ کیا گیا. تو عمران خان نے پاکستانی بیسز امریکہ کو نکلنے کے لیے تو دیے لیکن افغانستان پر حملے کرنے کے لیے یا ڈرون اٹیکس کے لیے نہیں کیے. تو میں نے کہا یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعد میں امریکہ نے آخر کیوں جناب اڈے نہیں لیے, اس لیے نہیں لیے کہ عمران خان نے ان کی جنگ ہی ختم کرا دی تھی. وہ یہاں سے چلے گئے تھے, اور جب کوئی چلا جاتا ہے تو ان کو جناب اڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس وقت پھر امن کی طرف لوٹتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان بھی اب عمران خان کو اپنا ہیرو مانتا ہے. تو جناب یہ میری گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.